اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداحي المدحوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبح رب الملائكة والروح متفضل على جميع من برأه متطول على جميع من أنشأه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں خطبہ عید غدیر جو کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر کے مقام پر دیا، اور یہ خطبہ غدیر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ میں نے اس خطبے کی شروع کی چند سطور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اب اس عظیم خطبے کا مکمل ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ مومنین و مومنات کو علم ہو کہ اس بافضیلت اور مکرم خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام غدیر سے کیا فرمایا گیا، اور پھر اس خطبے کے آخر میں اعلان ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہوا، اور اللہ نے دین مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کے ترجمے کو غور سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں اس خطبے کے احکامات پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس پروردگار عالم کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنی وحدانیت میں بلند، اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے، اپنی سلطنت میں جلیل اور اپنے ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے، اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام مخلوق پر اپنی قدرت اور برہان کے ذریعے غالب ہے، ازل سے قابل ستائش ہے اور ہمیشہ لائق تعریف رہے گا۔ بزرگی اس کی ذات میں شامل ہے، ہر کام کی ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے، اور ہر ایک امر کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بلندیوں کو وجود بخشنے والا، فرش کے بچھانے والا، زمینوں اور آسمانوں کا کلی اختیار رکھنے والا، ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے، اپنی تمام مخلوقات پر فضل کرنے والا اور تمام موجودات پر احسان کرنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی، کرم کرنے والا، حلیم اور بردبار ہے، مہلت اور ڈھیل دینے والا ہے، ہر چیز کو اس کی رحمت احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی نعمت کے ذریعے مخلوق پر احسان فرمائے ہوئے ہے، انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، عذاب کے مستحق افراد کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا، رازوں کو جانتا ہے، دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے، چھپی ہوئی چیزیں اس سے مخفی نہیں، پوشیدہ چیزیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی، اس کا ہر چیز پر احاطہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز میں اس کی قوت ہے، اس کی قدرت ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی شے تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، وہ اس بات سے بہت ہی بالا ہے کہ اسے آنکھیں دیکھ سکیں، اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، باریک بین، ہر شے سے باخبر ہے، کوئی بھی اس کے وصف تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیت کیا ہے، مگر صرف اسی حد تک جتنا اس نے خود رہنمائی کی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے جس کی قید و
زمان سے معمور ہے اور جس کا نور ابدیت پر محیط ہے، وہی اللہ جو اپنے امور کا نفاذ کسی مشیر کے مشورے کے بغیر کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی تقدیر میں شریک ہے اور نہ اس کی تقدیر میں کوئی معاون ہے۔ اس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا انہیں پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر صورتیں بخش دیں، اور جو مخلوق خلق فرمائی کسی کی معاونت، کسی کی زحمت اور سوچ و بچار کے بغیر خلق فرمایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، جسے خلق فرمایا وہ شہود پر آ گیا۔ بس وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی مصنوعات کو محکم بنانے والا اور اچھے طریقے سے احسان کرنے والا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اس کی عزت کے آگے اپنی ذلت کا اعتراف کیے ہوئے ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے نے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام افلاک کا خالق ہے۔ سورج اور چاند اس کے تابع ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے مطابق رواں دواں ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ دن بڑی تیزی سے اس کا پیچھا کرتا ہے، ہر ظالم دشمن کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ نہ تو کوئی اس کا مقابل ہے، نہ ہی کوئی شریک، یکتا ہے، بے نیاز ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا، کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ ایک ہی معبود ہے اور بزرگی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، غریب بھی وہی کرتا ہے اور تونگر بھی وہی کرتا ہے، وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، قریب کرتا ہے اور دور ہٹاتا ہے، روکتا بھی وہی ہے اور عطا بھی وہی کرتا ہے۔ کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے اور حمد کا مالک بھی وہی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ غالب بخشنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا، کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ وہ سانسوں کی تعداد کو جانتا ہے، جن و انس کا رب ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، نہ ہی اسے فریاد کرنے والوں کی فریاد دل تنگ کرتی ہے اور نہ اسے اصرار کے ساتھ مانگنے والوں کا اصرار پریشان کرتا ہے۔ نیک لوگوں کو بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق دینے والا ہے۔ مومنین کا مولا اور عالمین کا رب ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق پر ہر حال میں شکر کرنے اور حمد بجا لانے کا حق رکھتا ہے۔ میں کثرت کے ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسودہ حالی میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس پر، ملائکہ، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اس کے حکم کو سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف جلدی کرتا ہوں، اس کی قضا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں، اس کی اطاعت میں رغبت کرتے ہوئے اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے کہ نہ تو کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ظلم کا کسی کو خوف ہے۔ میں اپنے لیے بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے لیے ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس نے میری طرف جو وحی کی ہے میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں، اس بات کے خوف سے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر وہ عذاب نازل ہو جائے جس کو مجھ سے کوئی ٹالنے والا نہ ہو۔ اگرچہ بڑی تدبیر سے اور خالص دوستی سے کام لیا جائے، وہ ایسا معبود برحق ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، چونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے وہ پیغام نہ پہنچایا جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے تو میں نے اس کی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اس نے لوگوں کے شر سے بچانے کی مجھے ضمانت دی ہے، اور وہی اللہ کریم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، ورنہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
لوگوں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی تبلیغ کے بارے میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں تمہیں واضح کیے دیتا ہوں کہ جبرائیل امی 3 مرتبہ میرے رب کا سلام، جبکہ وہ خود سلام ہے، لے کر نازل ہوئے کہ میں خود اس جگہ پر ٹھہر کر ہر گورے اور کالے تک خدا کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ علی بن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی اور میری امت میں میرے بعد خلیفہ اور امام ہیں۔ اسے مجھ سے وہی مقام و منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس بارے میں اپنی کتاب میں نازل فرما چکا ہے کہ تمہارا ولی تو اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور علی بن ابی طالب ہی ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور وہ ہر حال میں خدا کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے جبرائیل امی کے ذریعے خداوند عالم سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ مجھے تم لوگوں تک اس حکم کے پہنچانے سے معاف رکھے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، ملامت کرنے والوں کی دغا بازیوں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی مکاریوں کو جانتا ہوں، جن کے بارے میں خداوند عالم نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے۔ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان منافقین نے مجھے بڑی حد تک اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، کان دھرنے والا کہنے لگ گئے، اور ان کا گمان تھا کہ میں ایسا ہی ہوں کیونکہ علی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میری توجہ علی کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور وہ میری ہر بات کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان ہیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کان تو ہیں، جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ کان ہیں ان کے برعکس تمہاری بھلائی کے کان ہیں۔ رسول خدا اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین بھی رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول خدا کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ایک ایک کا تعارف بھی ان کی تمام نشانیوں کے ساتھ کرا سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس بارے میں کرم اور بزرگی سے کام لیتے ہوئے ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود مرضی خالق یہی ہے کہ اس نے علی کے بارے میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کروں، اور حکم خالق یہ ہے، اے رسول، جو حکم خدا کی طرف سے علی کے حق میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، اس بارے میں یہ جان لو اور اسے اچھی طرح سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام منصوب فرمایا ہے، اور ان کی اطاعت تمام مہاجرین و انصار پر، اور نیکی میں ان کی اتباع کرنے والوں، ہر دیہاتی، ہر شہری، ہر اجمی، ہر عربی، ہر آزاد، ہر غلام، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر سفید، ہر کالے، اور ہر توحید پرست پر اس کا حکم جاری، اس کا قول قابل اطاعت اور اس کا امر نافذ ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اس کی مخالفت کرے گا، اور اللہ کی رحمت ہے اس پر جو اس کی اتباع کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا۔ اللہ اسے بھی اور جو اس کی باتوں کو سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اس کو بھی مغفرت فرمائے گا۔ اے لوگوں، اس جگہ پر جہاں مجھے دیکھ رہے ہو میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری باتوں کو سنو، اطاعت کرو اور اپنے رب کے حکم کے آگے گردنیں جھکا دو، کیونکہ تمہارا حاکم و سرپرست اور معبود خداوند عز و جل ہے۔ پھر اس کے بعد حاکم و سرپرست اس کا رسول ہے جو تم سے مخاطب ہے۔ پھر میرے بعد تمہارے رب کے حکم کے مطابق علی تمہارے ولی اور امام ہیں۔ پھر امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں ہوگی، اس دن تک جس دن تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے۔ حلال صرف وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول
اور انہوں نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام بھی صرف وہی ہے جسے تمہارے اللہ، اس کے رسول اور انہوں نے حرام قرار دیا۔ خداوند جلال نے مجھے حلال اور حرام کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں حلال اور حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم عطا فرمایا ہے وہ سب میں نے علی کو دے دیا۔ اے لوگوں، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا ایسا مجھ پر کر دیا ہے، اور جو کچھ مجھ میں ایسا کیا گیا وہ میں نے امام المتقین میں ایسا کر دیا ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ میں نے علی کو تعلیم کر دیا ہے۔ وہ علی، وہ جو امام مبین ہیں، جن کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں اس طرح فرمایا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ لوگوں، تم اس سے بھٹک نہ جانا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان کی ولایت کا اقرار، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ علی ہی حق کی ہدایت کرنے والے۔ اے لوگوں، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا احاطہ مجھ میں کر دیا ہے، اور جو علم مجھ میں احاطہ کیا گیا ہے وہ میں نے امام المتقین میں احاطہ کر دیا ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ میں نے علی کو تعلیم کر دیا ہے۔ اور علی وہ امام مبین ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں اس طرح فرمایا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ لوگوں، تم اس سے بھٹک نہ جانا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ علی ہی حق کی ہدایت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور باطل کا خاتمہ کرنے والے اور اس سے روکنے والے ہیں، اور انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، میری تصدیق کرنے میں ان پر کوئی سبقت نہیں لے گیا۔ یہ علی ہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ رسول کے لیے پیش کیا۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب کوئی اور مرد رسول کے ساتھ عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے نمازی اور عبادت گزار ہیں۔ میں نے انہیں خداوند عالم کی طرف سے حکم دیا کہ شب ہجرت میرے بستر پر سو جائیں، تو وہ فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ اے لوگوں، علی کو سب سے افضل جانو، کیونکہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ انہیں قبول کرو، دل و جان سے قبول کرو، کیونکہ اللہ نے انہیں امامت کے لیے منصوب فرمایا ہے۔ اے لوگوں، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ جو شخص ان کی ولایت کا انکار کرے گا، اللہ ہرگز اس کی توبہ قبول کرے گا، نہ اسے کبھی معاف کرے گا۔ اللہ کے لیے یہ بات حتمی ہو چکی ہے کہ یہ سلوک اس شخص کے ساتھ کرے جو ان کے کسی امر کی مخالفت کرے گا، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیانک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا ان کی مخالفت کرنے سے ڈرو، ورنہ جہنم کی ایسی آگ میں ڈالے جاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے لوگوں، خدا کی قسم، سابقہ انبیاء و مرسلین نے میری آمد کی نوید دی ہے، اور اللہ کی قسم میں ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، اور اللہ کی تمام مخلوق پر اس کی حجت ہوں، چاہے وہ آسمانوں کی مخلوق ہے خواہ زمین کی۔ اور جو شخص اس بارے میں شک کرے گا وہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہوگا، تو وہ میری ان باتوں میں شک کرنے والا ہوگا جو مجھ پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے کسی ایک امام کے بارے میں شک کرے گا تو گویا وہ تمام ائمہ کے بارے میں شک کرنے والا ہوگا، اور ہمارے متعلق شک کرنے والا جہنمی ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ مجھ پر اس کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھو، میں اس کا ہر حال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والے زمانے تک کے لیے سپاس گزار رہوں۔ اے لوگوں، تم علی کو سب سے افضل جانو، کیونکہ وہ میرے بعد ہر مرد اور عورت سے افضل ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتا رہے گا اور اس کی مخلوق باقی رہے گی، ملعون ہے اور اللہ کا بہت بڑا غضب ہے اس شخص پر جو میری ان باتوں کو رد کرتا ہے، اس سے موافقت نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جبرائیل امین نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جو علی سے دشمنی کرے گا اور ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا،
اس پر میری لعنت ہوگی اور وہ میرے غضب کا شکار ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ کل بروز قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور تم خدا کا تقوی اختیار کرو، ورنہ ثابت قدم رہنے کے بعد تمہارے قدم پھسل بھی سکتے ہیں۔ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خداوند عالم یقیناً اس سے باخبر ہے۔ لوگوں، علی جنب اللہ ہیں جس کا ذکر خدا نے اپنی عزیز کتاب میں کیا ہے، اور علی کے ساتھ مخالفوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، ایسا انسان کہے گا، ہائے افسوس کہ میں نے جنب اللہ کے بارے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگوں، قرآن مجید کے بارے میں خوب غور و فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آیات محکمات میں غور سے کام لو اور آیات متشابہات کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اس کی تنبیہات اور باطن کی تفسیر کو وضاحت کے ساتھ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور اپنی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ انا من کنتو مولا فہذا علی مولا، یقیناً جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور وہ ہیں میرے بھائی اور میرے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی ولایت کا حکم اللہ نے مجھ پر فرمایا ہے۔ لوگوں، علی اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد جو میری نسل اور علی کی صلب سے ہے، ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اسی سے ہم آہنگ ہے۔ یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر تک آ پہنچیں گے۔ یاد رکھو، یہ علی اور ان کی اولاد اللہ کی مخلوق میں اللہ کے امین ہیں اور اس کی سرزمین میں خدا کی طرف سے مخلوق پر حاکم ہے۔ یاد رکھو، میں نے حق ادا کر دیا، آگاہ رہو، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے سب کو سنا دیا، میں نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب خدا کا قول ہی ہے۔ پھر غور سے سنو، امیر المومنین صرف یہی میرے بھائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بعد کسی کے لیے مومنین کی سرداری کا حق کسی کو حاصل نہیں سوائے علی کے۔ اس کے بعد سرور کائنات نے اپنا ہاتھ علی کے کاندھوں پر مار کر انہیں اوپر اٹھایا، اور علی علیہ السلام پہلے سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ممبر پر آپ کی دائیں جانب ایک زینہ نیچے تھے، گویا دونوں ایک جگہ پر موجود تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں بلند کیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں پر تصرف کرنے کا سب سے زیادہ حق کسے حاصل ہے؟ تو سب نے مل کر کہا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اسی کا یہ علی مولا ہے۔ بار الہ، تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو اس کی مدد فرما جو اس کی مدد کرے، اور تو اسے رسوا کر جو اسے چھوڑ دے۔ اے لوگوں، یہ علی میرے بھائی، میرے وصی، میرے علم کے ظرف، اور میری امت میں جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس پر میرے خلیفہ ہیں، اور کتاب اللہ کی تفسیر کی روح بھی ہیں، کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، رضا الہی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والے، خدا کی اطاعت کرنے والوں کے دوست، اور خدا کی نافرمانی کرنے سے روکنے والے ہیں۔ علی خلیفہ رسول، امیر المومنین، اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والے امام، خدا کے حکم کے مطابق بیعت توڑنے والوں، ظلم کرنے والوں، دین سے خارج کرنے والوں کے قاتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، یعنی میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں، بار الہ، جو اسے دوست رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو اسے رسوا کر، جو اس کا انکار کرے اسے لعنت کر، جو اس کے حق کا منکر ہو تو اس پر غضب نازل کر۔ بار الہ، تو نے آج اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور علی کو اس دن منسوب کرتے وقت
علی ہی کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ تو نے ہی فرمایا ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو طلب کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بار الہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کو پہنچا دیا۔ لوگوں، اللہ نے تمہارے دین کو علی کی امامت کے ذریعے مکمل فرمایا ہے، تو قیامت تک اور اللہ کے حضور پیش ہونے تک جو شخص علی اور ان کی صلب سے پیدا ہونے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ لوگوں، یہ علی ہیں جو تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والے ہیں، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق اور نگاہوں میں زیادہ عزیز ہیں۔ میرا رب عز و جل بھی اور میں دونوں ان سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی خدا کی رضامندی کی کوئی آیت آئی ہے، علی اس میں شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے، اس کی ابتدا علی سے کی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مدح و ستائش کی کوئی آیت ہے، علی اس میں شریک ہیں۔ حل اتی علی الانسان میں جہاں بہشت کی شہادت دی گئی ہے تو صرف انہی کے لیے نازل ہوئی ہے اور ان کے غیر کے لیے نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس میں ان کے غیر کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ لوگوں، علی دین الہی کے ناصر، رسول خدا کی طرف سے جہاد کرنے والے، وہی تقی بھی ہیں اور نقی بھی، ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی۔ تمہارا پیغمبر سب سے بہتر پیغمبر اور تمہارا وصی سب سے بہتر وصی، اور ان کی اولاد سے ہونے والے بہترین اوصیاء ہیں۔ لوگوں، ہر نبی کی نسل اس کی صلب سے ہوتی ہے، جبکہ میری نسل امیر المومنین علی کے صلب سے آگے چلے گی۔ لوگوں، ابلیس نے آدم کو حسد کی وجہ سے جنت سے نکلوایا، لہٰذا تم نے حسد نہیں کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدم پھسل جائیں گے۔ حضرت آدم تو صرف ایک ترک اولیٰ کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے، حالانکہ وہ صفی اللہ تھے۔ تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ وہ تم خود جانتے ہو، اور تم میں سے کچھ خدا کے دشمن ہیں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ علی سے دشمنی رکھنے والا شقی ہوتا ہے، ان سے دوستی رکھنے والا متقی ہوتا ہے، اور ان پر ایمان رکھنے والا مخلص مومن ہوتا ہے۔ باخدا علی ہی کی شان میں سورہ والعصر نازل ہوئی ہے۔ خداوند رحمان کے نام کے ساتھ قسم ہے عصر کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کی۔ آیت میں اس سے مراد ہے سوائے علی کے جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ لوگوں، میں نے خدا کو گواہ بنایا اور تمہیں پیغام پہنچایا ہے، اور رسول پر پیغام پہنچانا ہی فرض ہوتا ہے۔ لوگوں، خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، تمہیں اطاعت گزاری کی حالت میں ہی موت آئے۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دے یا ان اصحاب سبت جیسی لعنت کرے۔ خدا کی قسم، اس آیت میں اس نے میرے کچھ اصحاب مراد لیے ہیں جن کے نام و نسب سے میں واقف ہوں، لیکن مجھے اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم ہے۔ بس ہر شخص کو اپنے دل کی خواہش کے مطابق علی کے ساتھ دوستی یا دشمنی کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں، خداوند عز و جل کی طرف سے جو نور ہے سب سے پہلے میرے دل میں داخل کیا گیا، پھر علی کے، اور پھر ان کی نسل میں قائم مہندی تک یہ سلسلہ رہے گا، جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمام عالمین کے مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین، ظالمین اور غاصبین پر ہمیں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ میں یقینی طور پر اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر میں وفات پا جاؤں یا مجھے قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
اور اللہ عن قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی ہی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، یا پھر ان کے بعد ان کے صلب سے ہونے والی اولاد کی۔ لوگوں، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ خدا پر بھی احسان نہ جتاؤ، ورنہ تمہارے اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے اور خدا تم پر ناراض ہوگا اور تمہیں آگ کے شعلوں اور چنگاریوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ لوگوں، عنقریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگوں، اللہ بھی اور میں بھی ان سے بری ہیں۔ لوگوں، یہ لوگ بھی اور ان کے مددگار، ان کی اتباع کرنے والے پیروکار، غرض سارے کے سارے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفے پر نظر کرے۔ لوگوں، میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت سونپ کے جا رہا ہوں، اور جس امر کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ یہ حاضر اور غائب پر، موجود اور غیر موجود پر، جو پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں، سب پر حجت قائم ہو جائے۔ لہٰذا تم میں سے حاضرین کا فرض ہے کہ تا قیامت اس پیغام کو غائبین تک پہنچاتے رہو، اور والدین اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد عنقریب اس امامت و خلافت کو بادشاہت سمجھ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ خداوند عالم غاصبین اور ناجائز قابضین پر لعنت کرے۔ اور اے جن و انس، یہ وہ وقت ہوگا جب تم پر عذاب آئے گا اور آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، خداوند عالم تمہیں انہی حالات پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے مطلع نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، قیامت سے پہلے کوئی آبادی ایسی نہیں جس کو آیات الہی کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حکومت کے زیر تسلط نہ لے آئے، اور اللہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اے لوگوں، تم سے پہلی اکثر لوگ قومیں گمراہ ہو چکی ہیں، اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد والوں کو بھی ہلاک کرنے والا ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کی تباہی و بربادی ہے۔ لوگوں، خداوند عالم نے مجھے امر و نہی فرمائی ہے، اور میں نے علی کو امر اور نہی کی ہے، لہٰذا اس کے پاس امر اور نہی کا علم ہے، پس تم اس کے امر کی اطاعت کرو تاکہ صحیح و سالم رہو، اور اس کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اس کی نہیں کی اتباع کرو تاکہ سیدھی راہوں پر گامزن رہو۔ اس کی مرضی کے مطابق چلو، کہیں مختلف راستے تمہیں اس کی راہ سے منحرف نہ کر دیں۔ لوگوں، میں خدا کا وہ مستقیم راستہ ہوں جس کی اتباع کا اس نے حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کی صلب سے پیدا ہونے والی میری اولاد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں، جو حق کی ہدایت کرنے والے ہیں اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا، واللہ، یہ صورت میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں عمومی ہے، اور خاص انہی کو مراد لیا ہے۔ یہی اولیاء اللہ ہیں جن پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خبردار رہو کہ خدا کا گروہ غالب ہے۔ یاد رکھو، ان کے دشمن ہی بے وقوف، گمراہ اور شیطان کے بھائی ہیں، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر باطل پر مبنی باتیں سکھایا کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، آپ کبھی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی بھی ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتی ہو، خواہ وہ باپ، بیٹے یا بھائی یا قوم قبیلے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ اس کی تائید کی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں جہاں پہنچائے گا جن کے نزدیک نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔
یاد رکھو کہ ان کے دوست ہی وہ مومن ہیں جن کی توصیف خداوند جلال نے ان الفاظ میں کی ہے: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اور انہی کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ رہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور شک میں نہیں پڑے۔ خبردار رہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جو بہشت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سر جھکا کر جن کا استقبال ان الفاظ کے ساتھ کریں گے: تم پر سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ رہے، لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے، جنہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ رہو کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کے بھڑکنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، اور وہ اس کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی: اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا: سب کو دگنا عذاب ملے گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: جب بھی جہنم میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے خازن سوال کریں گے: کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے: ہاں آیا تو تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے: اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس جہنم والوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ آگاہ رہو کہ میری آل کے دوست وہ ہیں جو غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں، کتنا بڑا فرق ہے جہنم اور بڑے اجر کے درمیان۔ اے لوگوں، ہمارے دشمن کی خدا نے مذمت کی ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے دوستوں کی اللہ نے مدح و ستائش کی ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو میں نذیر ہوں اور علی بشیر ہیں۔ اے لوگوں، خبردار کرنے والے ہیں یہ، اور علی ہادی ہیں۔ اے لوگوں، میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو میں رسول ہوں اور علی میرے بعد امام اور وصی ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے امام ہوں گے۔ یاد رکھو کہ میں ان ائمہ کا والد ہوں، اور وہ علی کی صلب سے اس دنیا میں قدم رکھیں گے۔ یاد رکھو ہمارے اہل بیت میں سے آخری امام قائم مہدی قائم آل محمد ہوں گے۔ یاد رکھو وہی تمام ادیان پر غالب آنے والے ہیں، وہی ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں، وہی قلعوں کو فتح کرنے والے ہیں، وہی ان کو منہدم کرنے والے ہیں، وہی مشرکین کے تمام قبیلوں پر غالب آنے والے اور ان کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو وہی تمام اولیاء اللہ کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، وہی دین حق کے ناصر ہیں اور عمیق سمندر سے بھرپور استفادہ کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ وہی ہر صاحب فضل کو فضل کا اور ہر جاہل کو اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والے ہیں۔ یاد رکھو وہی اللہ کے منتخب اور برگزیدہ فرد ہیں، وہی ہر علم کے وارث اور ہر فہم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ آگاہ رہو وہی پروردگار عالم کی طرف سے خبر دینے والے اور آیات الہی کو محکم کرنے والے ہیں، وہی راہ راست اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ نے اپنا قانون انہی کے سپرد کر دیا ہے۔ آگاہ رہو یہ وہی ہیں جن کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے، جن کی ہر گزشتہ پیغمبر نے بشارت دی ہے۔ آگاہ رہو وہی خدا کی باقی رہنے والی حجت ہیں، ان کے بعد کوئی حجت نہیں، ہر حق انہی کے ساتھ اور ہر نور انہی کے پاس ہے۔ خبردار ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ خبردار وہی زمین پر خدا کی طرف سے حاکم ہوں گے، اللہ کی مخلوق میں اس کی طرف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اور ہر خفیہ اور اعلانیہ امر میں اسی کی طرف سے امین ہوں گے۔ لوگوں، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے، اور میرے بعد علی تمہیں سمجھایا کریں گے۔
یاد رکھو میں خطبے کے اختتام پر تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یاد رکھو میں اللہ کی بیعت کر چکا ہوں اور علی میری بیعت کر چکے ہیں، اور میں خداوند عالم کی طرف سے علی کے لیے تم لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں۔ قول خداوندی ہے، اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو خدا سے کیے گئے معاہدے کی پابندی کرے گا خدا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، حج اور عمرہ اور صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، پس جو شخص حج یا عمرہ بجا لائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں صفا و مروہ کا چکر لگائے، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اے لوگوں، بیت اللہ کا حج کیا کرو، جو لوگ اس کا حج کریں گے وہی غنی ہوں گے اور انہیں بہشت کی خوشخبری ملے گی، اور جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ناکام اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں۔ اے لوگوں، جو کوئی مومن کسی موقف میں وقوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا حج کے بعد اسے از سر نو نیک اعمال بجا لانے چاہیے۔ لوگوں، حاجیوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا خدا کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگوں، پورے دین اور احکام کی معرفت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرو، اور جب تم مقدس مقامات سے واپس لوٹو تو مکمل توبہ و استغفار کے ساتھ لوٹو۔ اے لوگوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پس اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی یا نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارا مولا اور تمہارا آقا اور تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرنے والا ہے، جنہیں اللہ نے میرے بعد تمہارے لیے اپنی مخلوق کا امین بنایا ہے۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وہ میری نسل سے جو خلفاء ہیں وہ تمہیں ہر سوال کا جواب دیں گے، اور تم جو کچھ نہیں جانتے وہ تمہارے لیے بیان کریں گے۔ آگاہ رہو، حلال اور حرام کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں سے ہر ایک کو بیان کرنا ممکن نہیں، پس میں اسی ایک مقام پر ہر حلال کا حکم دیتا ہوں اور ہر حرام سے روکتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لے لوں، جو کچھ میں نے امیر المومنین علی اور ان کے اوصیاء کے لیے خدا کا حکم لایا ہوں تم اس کا اقرار کرو۔ یہ اوصیاء مجھ سے اور علی سے ہیں، امامت انہی کے ذریعے قائم ہوگی۔ ان میں کے آخری امام مہدی ہوں گے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں گے۔ اے لوگوں، جس حلال کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے میں نے تمہیں روکا ہے، ان میں سے کسی سے میں نے نہ روگردانی کی ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو، ایک دوسرے تک پہنچاؤ، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو اور نہ کوئی رد و بدل کرو۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ یاد رکھو، امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ تم میرے قول کی انتہا تک پہنچو، اور جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ان تک پہنچاؤ، اور انہیں میری طرف سے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے روکو، کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور میرا بھی حکم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امام معصوم کو چھوڑ کر ادا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، قرآن کریم تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد آنے والے ائمہ علی کی اولاد سے ہوں گے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ ائمہ مجھ سے اور علی سے ہوں گے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امامت کو انہی کی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن و اطرت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو، تقوی، اور قیامت سے ڈرو، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو۔ نیکیوں کے انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں، تمہاری تعداد زیادہ ہے کہ ایک ایک کر کے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبانوں سے علی کے امیر المومنین ہونے
اور ان کے بعد آئمہ جو ان کی صلب اور میری ذریت سے ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزندان کی صلب سے ہیں، بس تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی ہونے والے، علی اور اولاد علی کی امامت میں کے بارے میں خداوند عالم کا جو پیغام پہنچایا ہے اس پر ہم آپ کی دل و جان، ہاتھ اور زبان سے بیعت کرتے ہیں۔ اسی پر ہم جئیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے۔ اس بارے میں ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے، نہ شک کریں گے، نہ انکار، نہ ہی کسی قسم کا شبہ دل میں لائیں گے۔ اپنے کیے ہوئے عہد سے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے وہ علی امیر المومنین اور ان کی آئمہ اولاد جو آپ کی ذریت سے ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن اور حسین ہیں، اور ان کے بعد اللہ نے جن کو منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ ہم میں سے جس نے یہ بیعت اپنے ہاتھ سے کی ہے سو کی ہے، بصورت دیگر اپنی زبان سے اقرار ضرور کیا ہے۔ ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے اور اس میں خداوند ہمارے نفسوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ ان مطالب کو ہم آپ کے قول مبارک کے ذریعے قریب اور دور سب اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور اس بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، اور شہادت کے لیے خدا کافی ہے، اور آپ بھی اس بات پر ہمارے گواہ ہیں۔ اے لوگوں، اب تم کیا کہتے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ ہر آواز جانتا ہے اور ہر نفس کی مخفی حالت سے باخبر ہے۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ خدا کی بیعت کرتا ہے، اور خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اے لوگوں، تم خدا سے، اس کے رسول سے اور علی سے، ان کے امیر المومنین ہونے کی اور حسن اور حسین اور باقی آئمہ کی دنیا اور آخرت میں امامت کی باقی رہنے والے کلمے کی حیثیت سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اللہ اسے برباد کرے گا، اور جو وفاداری کا ثبوت دے گا خدا کی اس پر رحمت ہوگی۔ پس جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ عنقریب اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے لوگوں، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے تم وہی کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور کہو اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کو قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، اور ہم نے تیری طرف پلٹنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہو حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے ہیں۔ اے لوگوں، علی بن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں ہیں جو اس نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں صرف ایک منزل پر شمار کر سکوں۔ پس جو بھی تمہیں یہ فضائل بتائے اور آگاہ کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ اے لوگوں، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول اور علی اور مذکورہ آئمہ کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اے لوگوں، جو علی کی بیعت، محبت اور اس پر السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کرے گا، وہی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اے لوگوں، وہ بات کہو جس سے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، لیکن اگر خود تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو خدا کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بار الہ جو میں نے ادا کیا ہے اور جس کا میں نے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کو مغفرت فرما، اور منکرین و کافرین پر اپنا غضب نازل فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ من كنت مولا